اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورت کی تفسیر ترجمہ میں بیان کروں گی وہ سورت صف ہے۔ اس میں کل 14 آیات ہیں اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کل 2 رکوع ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ تفسیر کو جامع الفاظ میں مختصراً بیان کروں، اور اگر میری کوشش پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ میرے چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تفسیر بیان کرنے میں تو میں آپ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ ترجمہ ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ اتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرتے ہو۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، پرا باندھ کر گویا وہ عمارت ہے رانگا پلائی۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر بھی جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانی لے کر تشریف لائے تو بولے، یہ کھلا جادو ہے، اور اسے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا گیا۔ ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ تفسیر ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان میں موجود ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ شان نزول صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بیٹھی تھی تو آپس میں باتیں چلیں اور پوچھا گیا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس شخص کو بلایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی ہتھیلیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا چکر لگاتا ہے یا گردش کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ واعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ مثلاً جسے مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا شخص ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں غریبوں کے لیے امداد فراہم کروں گا، مگر وقت پڑنے پر وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے قول و فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انسان کی مدد فرماتا ہے جو صفیں باندھ کر لڑتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، جسے رانگا پلائی دیوار ہو۔ اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان کی قوم نے انہیں ستایا اور ان کی تعظیم نہ کی تو ان پر بدبختی آئی، اور نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور کہا یہ کھلا جادو ہے اور دشمنی پر اتر آئے، جبکہ توریت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے اور انجیل میں بھی، مگر کفر والے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ یعنی اس شخص سے زیادہ ظالم کون جو اللہ اور اللہ کے رسول پر شک باندھے جبکہ انہیں جھٹلایا۔ اللہ ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کی تفسیر اگلی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو بھی مجھے سن رہا ہے اسے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، مجھے زیادہ دیں۔ اللہ نگہبان۔